یہ ملک ان کے باپ کا نہیں ہے, یہ قانون ان کے باپ کا نہیں ہے. یاد رکھے میری بات, ایک شخص جس نے 30-40 سال اس ملک کو قوم کی خدمت کو دیے, یہ ہماری پارٹی کا جھنڈا ہے, یہ ہمارے قائد کی تصویر ہے. ہم نے کون سی گنیں اٹھائی ہوئی ہیں, ہم نے کون سے بم اٹھائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ہماری جو تحریک ہے نا وہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان ایک سچا انسان ہے, ایماندار ہے, جھوٹے پرچوں میں بند کیا گیا. ظلم کی انتہا دیکھیں, ایک شخص جس نے 30-40 سال اس ملک کو قوم کی خدمت کو دیے, 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے, اور وہ آج جیل میں بیٹھا ہے. اور اس کے اوپر ایک اور ظلم دیکھیں کہ اس کی بہنوں کی فیملی ملاقات ہوتی ہے, نہیں کروائی جاتی. کیوں بھائی؟ یہ ملک ان کے باپ کا نہیں ہے, یہ قانون ان کے باپ کا نہیں ہے. یاد رکھیں میری بات, یہ ریاست جو ہے یہ پاکستانی عوام ہے. یہ جو مرضی کرتے رہیں, عمران خان حق سچ پہ ہے, عمران خان باہر آئے گا. ہم انشاءاللہ وہ قانون بنائیں گے جو عوام کے لیے ہوں گے. ہم 26ویں 27ویں 28ویں آئینی ترمیمیں نہیں کریں گے, ہم وہ ترمیمیں کریں گے جس میں عوام کا فائدہ ہوگا. یہ تو وہ ترمیم کرتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہے, لیکن یہ ملک کو نہیں چلا رہے. پی آئی اے بیچ دی انہوں نے. کون بیچتا اپنے ایسٹ؟ امریکہ میں ایک بلڈنگ تھی ایمبیسی کی, وہ بیچ دی. اور چورو سب کچھ بیچ رہے ہو تم, اور کوئی چیز چھوڑی ہے. اگر تم اتنے قابل ہو تو کوئی ادارہ اگر نہیں چل رہا تو اس کو چلا کے دکھاؤ. وہی بزنس ان کے پاس جاتا ہے, وہی کاروبار ان کے پاس جاتا ہے, دھڑا دھڑ چلتا ہے. ان کے 10 سال میں اربوں کا منافع ہو جاتا ہے. اور یار جب تم پاکستان کے لیے کام کرتے ہو, حکومت میں آتے ہو, تو تم حکومت کے ایسڈ بیچتے ہو, حکومت کی چیزیں بیچتے ہو. شرم آنی چاہیے. نالائق لوگ ہیں یہ 7-8 سیٹیں لے کے آئے ہیں, انہیں خوف ہے ہر چیز کا. اور عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کا بھی خوف ہے. شرم آنی چاہیے. ہم یہ مفرل بھی ڈالیں گے, ہم اپنا جھنڈا بھی اٹھائیں گے, قائد کی تصویر بھی اٹھائیں گے, اور ایسے نہیں اٹھائیں گے, ایسے اٹھائیں گے. جو کرنا ہے کر لو. سر ماضی میں بینظیر کی اپنے باپ سے ملاقاتیں اور کلثوم نواز کی اپنے خاوند سے, کیا ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ کیا گیا تھا کہ جیسا اب علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ صاحبہ سے, ان کی تمام بہنوں سے کیا جاتا ہے, یہی رویہ ان سے بھی کیا گیا ہوگا؟ کبھی ایسا رویہ نہیں کیا گیا. جب نواز شریف جیل میں تھا تو ملاقاتیں جیل میں ہوتی تھی, اور سارا دن ہوتی تھی, اور فیملی کی نہیں ہوتی تھی, سیاسی لوگوں کی ہوتی تھی. مریم نواز ہو یا بے نظیر بھٹو ہو, شہید ہو, تو سب کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں ہوا. اور عمران خان کے ساتھ ہی, عمران خان کی فیملی کے ساتھ, اس کا بانجا جیل میں, اس کی پوری فیملی جیل میں. علیمہ آپا پہ 100 سے 80-82 پرچے دیے ہوئے. کس چیز کے پرچے؟ سارے دہشت گردی کے پرچے دیے ہوئے. اور کیوں؟ ماں بہنوں بیٹیوں کی یہ عزت کرنی سکھائی ہے. آپ دیکھیں واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے عمران خان کی بہنوں پہ, جس نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے, اور انہیں نکموں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, اور یہ اس اوپر واٹر کینن کا استعمال کرتے ہیں. آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ آگے ڈیمانڈ کیا ہے آپ کا؟ یہ ڈیمانڈ ہے خان کی رہائی ڈیمانڈ ہے. بے گناہ بند ہے, جھوٹے پرچے ہیں, اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اندر پوری سہولیات بھی نہیں دی جا رہی. خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. عمران خان اس ملک کو قوم کی جنگ لڑ رہا ہے, اس ملک کو قوم کے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے, اور ہم عمران خان کے ساتھ کریں, پوری قوم عمران خان کے ساتھ کریے. اللہ کے نوجوان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہماری یوتھ جو ہے 65% ہے. پورا ملک میں 65% نوجوان ہے, اور نوجوانوں انصاف کے لیے نکلو, اس ملک کے بچوں کے لیے نکلو, اپنے مستقبل کے لیے نکلو. یہ جو سسٹم ہے 70-80 سال سے چوروں ڈاکوؤں کا سسٹم ہے. ایک ہی بندہ ابھی تک آیا اس ملک میں, عمران خان ہے. اس کا ساتھ دو اور یہ ملک ترقی کرے گا. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں سارے ملک ترقی کر گئے, ہمارے ہمسایہ ملک. اگر نہیں ترقی کر رہا تو پاکستان نہیں ترقی کر رہا. سر جو لیڈرشپ کمزور پڑ جاتا ہے اس کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں جو کمزور لوگ ہیں نا, ان کی اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. عمران خان کی تحریک ہے, ایک حقیقی آزادی کی تحریک ہے. اگر تحریک میں اس کے ساتھی بننا ہے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی مفاد کے,
تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے عہدوں کا لالچ, MNA MP شپ کا لالچ رکھنا ہے تو بالکل آپ کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. عمران خان اس ملک کو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے, وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, وہ اس ملک کو قوم کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے اور پوری قوم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. سر 3 سال آپ کے گزر گئے ہیں, خان صاحب اندر ہے تو آپ جدوجہد کر رہے ہیں, اگر 3 سال خدا نہ خواستہ اور گزر گئے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ روز سڑکیں بند کرنا, سڑکوں پہ نکلنا, کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک بات سب سے پہلے سمجھنی ہوگی, جو بندہ آج ہمارا جس کو بری لگے بے شک لگے, بات سنیں غور سے, 17 سیٹوں والے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن گئے. سسٹم دیکھیں, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ بندہ لگے گا جس کا نمبر نہیں لگتا. سب مفادات کی جنگ ہے, میرٹ نہیں ہے کسی جگہ پہ. سب سے پہلے پاکستان میں میرٹ ہونا چاہیے. ہماری پاکستان تحریک انصاف کا نام انصاف کے نام سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. جب تک انصاف نہیں ہوگا ہر جگہ پہ, میں ایک سوال پوچھتا ہوں, جو لوگ آپ سے سینئر نمبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور 8ویں نمبر کا بندہ اٹھتا ہے وہ آ کے بڑے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے, وہ 7 یا 6 بندے جو بیٹھے کیا وہ نالائق تھے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. سر آپ سڑک پہ کھڑے ہیں, سیکیورٹی کے اہلکار بھی آ رہے ہیں, سڑک کھولو سڑک کھولو. بہت زبردست کوشچن کی ہے آپ کی بات. آپ کا سوال اور جواب دونوں ایک ہے. آپ یہ دیکھیں, روڈ کو دونوں سائیڈوں سے بند کیا گیا فیملی ملاقات کے لیے. اس سائیڈ سے بھی 2-3 جگہوں پہ ناکے لگائے گئے. بار تو آگے ادھر آپ کو سڑک کھولے, سڑک سے سائڈ پہ. اور سنیں, اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سڑک سے سائڈ پہ ہو جائے, اور خود پورا روڈ بند کیا ہوا ٹرک لگا کے. اور آپ مزے کی بات دیکھیں, کرائم روکنے کے لیے پولیس موجود نہیں ہے. PTI ورکرز کو روکنے کے لیے 200-400 بندہ کٹھا ہے پولیس والا. نہیں ہونا چاہیے. جو کام احتجاج کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے, بنیادی حق ہے, کسی جگہ میں احتجاج ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ہم احتجاج کریں تو ہم پہ گولیاں چلائی جائیں, ہم احتجاج دہشت گردی کے پرچے ہوں, ہمارے ورکرز کو اندر رکھا جائے. یہ سراسر ظلم ہے, ناانصافی ہے. لیکن ایک بات ضرور کروں گا, ہمارا وقت آئے گا. لال کتاب میں خان تو ڈائری لے کے گیا تھا نا, لال کتاب میں ہر بندے کا نام بمابلدیت عہدے کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. ہم اپنا جو بدلہ ہے وہ لیں گے, کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی. جو جھوٹے پرچے کاٹ رہے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے, ان کو بھی اس دائرے میں آنا پڑے گا. جو ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں ان سے بھی ہم انتقام لیں گے, کوئی معافی نہیں ہوگی. آج کہہ رہا ہوں, اس دن بھی عمران خان کے ساتھ کھڑو کہ یہی بات کروں گا, کوئی معافی نہیں ہوگی. جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہوگی, جنہوں نے جھوٹے پرچے کاٹے ہیں ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہوگی. اور جو یہ حکومتیں 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہوگی. کس گریٹ مین ہے, عمران خان کا سپاہی ہے. ایسے کام کرنا چاہیے پارٹی میں لوگوں کو, آ کے ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک سیاسی ہوتے ہیں, ایک نظریاتی ہوتے ہیں. جو خان کے نظریے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کو پارٹی میں لانا چاہیے, چاہے وہ کسی عمر سے ہو, نوجوان ہو, بوڑھے ہو, بچے ہو. نظریاتی بندہ ہے, ہمیں سیاسی لوگ نہیں چاہیے, ہمیں نظریاتی لوگ چاہیے. سہیل افریدی کا جو لاہور جانے کا اقدام ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کے حساب سے پنجاب کو